حسن بھائی، سنت اور حدیث کے معاملے کے اوپر آپ سے میں پوچھنا چاہتا تھا، ایک آدھ سوال تھا اس کے اوپر. آپ نے اپنی پوڈ کاسٹ میں مینشن کیا تھا ایک کہ حدیث کے بغیر بھی دین مکمل ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر تھوڑی سی کلیئرٹی اگر آپ دے سکیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پہ قرآن لائٹلی ٹچ کر کے یا ایک پرنسپل سٹانس دے کے آگے چلا گیا ہے، اور اس کی ساری جو ڈیٹیلز ہیں وہ حدیث کے اندر آئی ہیں. میں ایک دو مثالیں بھی آپ کو کوٹ کر دوں گا. تو اگر دیکھا جائے کہ ایک حکومت ہے، وہ کہتی ہے کہ جی ٹیکس پے کرنا ہے، اور بس یہ بول کے خاموش ہو جائے. ٹھیک ہے، جب تک یہ نہیں بتائے گی کہ بھائی ٹیکس پڑے گا کتنا، ایگزمپشنز کتنی ہوں، اس میں ایگزمپشنز کیا ہوں گی، ڈیڈکشنز کیا ہوں گی، پورا پروسیس، تو وہ پھر ایک حکم کمپلیٹ ہوگا نا اس کے اوپر. ٹیکس پے کرنا ہے، ایسے پے کرنا ہے. اسی طریقے سے جو چیزیں قرآن کے اندر ہے کہ جی یہ اصول ہے، اور اس کی پھر ڈیٹیل حدیث کے اندر آئی. ایک مثال ہے دو شریک کا رشتے کے جو بہن بھائی ہوتے ہیں ان کی شادی نہیں ہو سکتے. طریقہ نہیں قرآن کے اندر بتایا ایگزیکٹلی کہ دو شریک کا رشتہ قائم کیسے ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو جو اہل سنت کا اجماع ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ 5 دفعہ الگ الگ موقعوں پر جب دودھ بچہ پیے گا تو وہ پھر رشتہ قائم ہوگا. اب یہ ایک حکم کمپلیٹ ہو گیا، قرآن میں آیا پرنسپل اور اس کے ڈیٹیلز آ گئے حدیث کے اندر. تو کیا دین حدیث سے نہیں نکل آیا؟ یہاں پہ کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ اس کو نکال دیں حدیث کو، تو پھر اس پوائنٹ پہ میں اگر وہ ایک آدمی ہے یا میں ہوں ایک اور لڑکی کو اپنے لیے حرام سمجھ رہا ہوں، غلط، کیونکہ میرے پاس ابھی حدیث کا علم ہی نہیں ہے، بس قرآن میں ہے کہ ایک دفعہ پینے کے اوپر یا 2 دفعہ پینے کے اوپر. تو اس پہ آپ ذرا سا کلیئرٹی اگر دیں. دیکھیے، اس پہ بڑی تفصیل سے ہم نے گفتگو کی ہے. حدیث کیا ہے کہ ایک موضوع ہے 23 اعتراضات سیریز میں، لوگ اس کو وہاں سن سکتے ہیں. وہاں پر ہم نے حدیث کے حوالے سے اپنا تفصیلی نقطہ نظر اور موقف بیان کیا ہے. حدیث ہوتی کیا ہے، حدیث کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود ارشادات کیا ہیں، حدیث کے بارے میں صحابہ کا عمل کیا تھا، عہد بعہد اس کا جائزہ لیا ہے، تابعین کیا کہتے تھے، امت کا پورا علم اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. یہ سب ویسے لوگ وہاں پہ سن سکتے ہیں. میں صرف اختصار کے ساتھ آپ کی اس مثال کو سامنے رکھ کر اپنا جو اصولی جواب ہے اس کو واضح کر دیتا ہوں. اور یہ ایک مثال ہے، یہ ایک مثال ہے. آپ 10 مثالیں پیش کریں گے تو میں ہر مثال کے اوپر اسی طرح کی چرچا کروں گا، اور اس میں سے بے شمار مثالیں ہیں جو ہماری اس سیریز کے اندر زیر بحث بھی آئیں جن سے لوگ استدلال کرتے ہیں. اس کو میں ڈسکرپشن میں ڈالوں گا ابھی. دیکھیے، جس وقت آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ دین نے ایک اصولی بات کہہ دی، اور اصولی بات کہنے کے بعد اس کا جو پریکٹیکل سینیریو تھا یا اس کی جو حرکیات تھیں یا اس کی جو سٹرکچر تھا وہ بیان نہیں کیا، وہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے. تو یہ سب سے پہلے دعویٰ جو ہے، اس دعوے کا انالیسس ہونا چاہیے. اس سے مراد کیا ہے؟ اس دعوے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے جو دین انہیں دنیا تک پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی تھی، اس دین کا ایک حصہ تو قرآن کی صورت میں پہنچا دیا، اور وہ سب کو پہنچا دیا. پوری امت کے پاس وہ قرآن مجید متفق علیہ موجود ہے. لیکن اس قرآن کی جو ہدایت تھی، اس ہدایت پر عمل درآمد کیسے کرنا ہے، اس کا مفہوم، مدعا، مصداق کیا ہے، اس کو انہوں نے لوگوں کو الگ الگ بتا کر پہنچایا ہے. حدیث کہتے کیسے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں وہ جو شخص رسول اللہ کی نسبت سے اپنے فہم کے مطابق انڈیپینڈنٹ انڈیویژول رپورٹنگ کرتا ہے. آپ یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں، 4 لوگ بیٹھے ہوں، یہاں سے اٹھ کے جانے کے بعد لوگ اپنی آبزرویشن پر یہ بتائیں کہ حسن صاحب نے گفتگو کی ہے، یہ میری حدیث ہو جائے گی. تو سب سے پہلی چیز اس میں جو رسول اللہ کی طرف سے ناگزیر ہے ہونا، اگر وہ دین کا کوئی مستقل بذات انڈیپینڈنٹ ہدایت بیان کر رہے ہیں جو قرآن میں نہیں ہے، تو سب سے پہلی چیز کیا لازم آتی ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ کہ رسول اللہ کو پابند کرنا ہے اس بندے کو کہ تم نے یہ بات آگے پہنچانی. کرنا کہ نہیں کرنا؟ ورنہ تو دین تو میرے لیے کچھ ہو گئی نا. میں قرآن میں آگے نماز پڑھو، نماز مجھے رسول اللہ نے پڑھ کر بتائی ہے، اور وہ میں نے آگے منتقل کرنی ہے اس طریقے سے کہ بھئی لوگوں کو بتائیں کہ نماز کیسے ہوتی ہے. تو پہلی ذمہ داری کیا آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ کہ وہ پابند کریں گے. یہ جتنے لوگوں نے حدیث پہنچائی ہے آج تک پورے ذخیرہ حدیث میں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند کیا تھا کہ تم میری یہ بات سن کے آگے پہنچاؤ. اپنی ڈسکریشن پہ سب نے پہنچا، یہ نہیں تھا. یہ سب کا سب لوگوں نے اپنی اگر ڈسکریشن میں پہنچایا تو اس سے آدمی کو سوچنا چاہیے کہ یہ معاملہ کیوں ہوا بھائی. یعنی سیدنا ابوبکر کے پاس جو ذخیرہ حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو تو جلا دینا چاہیے. ہم نے اس کی پوری تاریخی حوالے دیے ہیں اس کے. تو اگر دین کا ماخذ ہے حدیث اور دین کے مستقل بذات چیزیں اس میں بیان ہوئی ہیں، دین اس کے بغیر نامکمل رہ جاتا ہے، تو پھر تو اللہ کے پیغمبر کی یہ دینی ذمہ داری تھی
کہ اس کو اس طریقے سے منتقل کرتے جس طریقے سے قرآن مجید منتقل کیا ہے. تو یہ ابہامات ہیں. اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ بظاہر آپ کو قرآن مجید میں حکم آیا ہے، اس کی تفصیل وہاں نہیں مل رہی ہوتی، اس کی تفصیل آپ کو مختلف جگہوں میں مل رہی ہوتی ہے. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یار دین نے اصول یہاں بتا دیا، پریکٹیکلٹی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے پہنچا دی. تو اب حدیث کے ذریعے پہنچا دی تو ان سوالوں کا کیا جواب ہے؟ اچھا وہ جو پہنچائی ہے وہ دین کا سورس بنتے ہیں، انڈیپینڈنٹ انڈیویجول حکم اس کے اندر بیان ہوا ہے، تو دین کا سورس تو کبھی ضعیف نہیں ہو سکتا. دین کا سورس تو کبھی موضوع. قرآن کے بارے میں کبھی آپ نے گفتگو کی کہ قرآن کی یہ آیت موضوع ہے اس لیے کہ اس کو پہنچانے والے لوگ، وہاں تو ساری بحثیں ہوتی ہیں. اس علم کو ضمنی علم قرار دے دیا، جن لوگوں نے پہنچایا انہوں نے کہا تو تاریخ ہے بھائی. اس تاریخ میں ایک محدث دوسرے سے تاریخ لکھنے میں اختلاف کر رہا ہے. وہ جو تاریخ آپ کے سامنے آتی ہے، بخاری کی تاریخ آتی ہے آپ کے سامنے جس کو صحیح البخاری کہا جاتا ہے، اس تاریخ کی اپنی تاریخ کیا ہے؟ یہ تو دور کی بات ہے کہ میں اس تاریخ کو یہ کہوں رسول اللہ کی بات ہے، اس کی اپنی تاریخ کیا ہے، اس پر بحث ہو جاتی ہے. تو اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو پورا کا پورا گھپلا پیدا ہوتا ہے، تصور پیدا ہوتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ دین اللہ کے پیغمبر نے پہلی دفعہ روئے زمین پہ لا کے نہیں دیا. جب پہلی دفعہ لا کر نہیں دیا تو جن چیزوں کو قرآن ریفر کر رہا ہے وہ خارج میں پائی جاتی ہیں، ورنہ کبھی قرآن ان کا نام تک نہ لے. نام یا ٹرمینالوجی بنتی تب ہے جب اس کا وجود خارج میں ہوتا ہے. تو صلاۃ پائی جاتی ہے، زکوٰۃ پائی جاتی ہے، حرم موجود ہے. قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بربادی ہے حرم کے پروت نمازیوں کے لیے. بھائی یہ حج کر رہے ہیں، قرآن کو زیر بحث لے کر آتا ہے. تو اللہ کے پیغمبر نے جو دین کے پریکٹیکل ہدایات تھیں وہ خود ٹریڈیشن سے پرسیو کی، ان کو قائم رکھا. اس لیے کہتے ہیں نا رسول اللہ کا قول، فعل، تقریر، تصویب آپ کو پیچھے سے مل رہی ہے، آپ نے اس کو برقرار رکھا، اس کو اپنے قول سے جاری فرما دیا، قول سے ہی بتایا ہے کہ بھئی آج نماز اس طرح پڑھنی ہے، اور پھر عمل سے کر کے دکھا دیا. تو قول، فعل، تقریر، تصویب سے وہ جو پریکٹیکل حصہ ہے اس کو آگے جاری فرما دیا. اب جو یہ روایات ہیں ان میں جو ڈیٹیلز ملتی ہیں، ان ڈیٹیلز کی کیا حیثیت ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیٹیلز دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ علم ہے. ٹھیک ہے. اس کو سینے سے لگانا ہے، اس کو اٹھا کے نہیں پھینکنا. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ حدیث کے بغیر دین مکمل ہے تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ کہ دین اپنے سورسز میں مکمل ہے، اپنی ہدایت میں مکمل ہے. اس کی تفصیلات، اطلاقات، اس کی ایکسٹینشن، شرح و وضاحت، تفہیم و تبیین یہ حدیث میں بیان ہو رہی ہے. لیکن حدیث کے کوئی انڈیپینڈنٹ انڈیویجول مستقل بذات الگ حکم بیان کری جو قرآن میں زیر بحث نہیں ہے، یہ ہم نے کبھی نہیں کہا. کوئی شخص یہ نہیں کہتا. ہم یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو اصل دین ہے فور کارنرز میں. میں مثال کے طور پہ آپ کے سامنے غالب کا ایک شعر پڑھتا ہوں، آپ اس کی ایک شرح کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، توضیح کرتے ہیں. آپ کی نظر میں وہ جو شرح ہے، وہ جو تشریح ہے، وہ جو توضیح ہے، اس کو شعر کو قبول کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ شعر قبول کرے گا تبھی شرح بنے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں غالب کا شعر تو یہ ہے، الفاظ تو یہ ہیں، لیکن شرح اس سے متضاد ہو جائے. تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ جو کچھ حدیث میں بیان ہوا ہے وہ قرآن کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، وہ سنت کے مطابق ہے. تمہیں یہ لگ رہا ہے نا کہ قرآن میں یہ چیز زیر بحث نہیں آئی، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کیسے قرآن کے مطابق ہے. اسی مثال کو لے لیں. قرآن نے کہا رضاعت ہوگی تو حرمت قائم ہو جائے گی. اب رضاعت کسے کہتے ہیں؟ یہ رضاعت کا ایک کامل عمل ہے جو ہونا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں وضاحت نہ کرتے تو کوئی عالم کرتا، کوئی فقیہ کرتا، اور کرنے کے باوجود لوگوں نے اختلاف کیا کہ رضاعت کتنے گھونٹ پینے سے ہو جاتی ہے. یہ اختلاف آج تک قائم ہے. آپ جائیے امت کی علمی تاریخ میں، اس پر اجماع ہے کہ رضاعت کتنے گھونٹ پینے سے ہو جاتی ہے. اس میں ہم 10 شرائط عائد کریں گے. ابھی چند دن پہلے مجھ سے ایک صاحب نے کہا کہ میرا نکاح ہو رہا ہے اور مجھے اب پتہ چلا ہے، ان خاتون نے آ کے بتایا کہ بچپن میں تو میں نے تمہیں دودھ پلا دیا تھا، تم رو رہے تھے، تمہاری اماں تمہیں چھوڑ کے گئی ہوئی تھی، تو اب تو تمہارے اب میری بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا، رضاعت ثابت ہو. میں نے کہا نہیں ثابت ہوئی، اس لیے کہ رضاعت کے لیے صرف دودھ پلانا لازم نہیں ہے، اس خاتون کا کنسنٹ بھی لازم ہے. میرے بچے کو اٹھا کے لے جا کے چوری سے کوئی دودھ پلا دے تو میرا کنسنٹ تو نہیں ہے نا. تو یہ 10 پہلو ہیں جو کسی حکم کی شرح و وضاحت میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے سب سے بڑے عالم تھے، انہوں نے دین پر عمل درآمد کیا. اسی کو ہم بتاتے ہیں کہ رسول اللہ کی حدیث میں کیا ہے، آپ کے علم و عمل کی روایت، آپ کی سیرت و سوانح، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کی تفہیم و تبیین، آپ کی شرح و وضاحت، یہ اس کا کانٹینٹ ہے. یہ شرح و وضاحت کوئی الگ دین نہیں ہے، یہ اسی دین کی ایکسپلینیشن ہے. یہ شرح و وضاحت نہ ہو تو اصل دین خراب نہیں ہوتا. تشنگی یہ رہ جاتی ہے کہ علم کے معاملات میں ہم آج بھی، آپ مجھے بتائیے
کہ اگر تمام شرح و وضاحت حدیث میں ہو گئی تھی تو پھر علماء کو اس کے بعد فقہ مرتب کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ کیونکہ مسائل نئے نئے ہیں، آج مسائل پیش آتے ہیں۔ میں دین کی اسی ہدایت کو سامنے رکھ کر، ابھی کل مجھ سے کسی نے پوچھا کہ جی میں تو ڈاکٹر ہوں اور مجھے آپریشن کرنا ہوتا ہے، تو میں نمازیں جو ہے وہ قصر کر سکتا ہوں؟ تو نہ حدیث میں اس کا کوئی ذکر ہے، نہ قرآن میں کوئی ذکر، اصول موجود ہے، اس اصول کی اپلیکیشن ہوتی ہے، تو اپلیکیشن کبھی بھی الگ دین نہیں بنتا، اور اپلیکیشن کے بارے میں اگر معلومات میرے پاس نہ ہو تو میرا دین خراب نہیں ہوتا، میرے وہ اصول موجود ہیں۔ تو اس چیز کو، یہ ہماری امت میں ایک بڑا، جس کو آپ کہتے ہیں ایسا ٹریجڈی رہی کہ اصل سورسز اور ایکسپلینیشن ان کے ریلیشن کو نہیں سمجھا گیا۔ اس پہ بڑی اچھی کتاب لکھی ہے ہمارے دوست مولانا عمار خان ناصر نے، اس کو لوگ پڑھیں، انہوں نے یہی بتایا، ایک ہے قرآن، ایک ہے سنت، ایک ہے حدیث، ان تینوں کے ریلیشن کو سمجھیں تو کوئی ایک ایسی حدیث نہیں اب تک میرے علم کے مطابق جس کو ہم قبول نہ کرتے ہوں اور ہم اس کو دین بنا کر نہ پیش کریں۔ وہ دین ہے، لیکن کیا وہ الگ دین ہے، نیا دین ہے، انڈیپینڈنٹ دین ہے؟ نہیں، وہ قرآن کی روشنی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسپلینیشن ہے، اور قرآن کے جو پریکٹیکل احکام تھے وہ سنت سے منتقل ہوئے، اور قرآن و سنت کسی بندے پر منحصر نہیں ہے، کسی راوی پر منحصر نہیں ہے، بلکہ وہ پورے کے پوری جنریشن نے آگے پہنچائے۔ تو یہ ہمارا نقطہ نظر۔ آپ نے ایک بڑا اچھا جملہ بیچ میں بولا جس کو میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں، اس وجہ سے کہ شاید اس سے سننے والوں کو تھوڑی سی اور کلیئرٹی آئے۔ آپ نے ایک جملہ بیچ میں بولا کہ یہ سب کچھ ہوتا آ رہا تھا پیچھے سے، ٹھیک ہے، اگر بخاری نہ ہوتی تو کوئی عالم کرتا، اس کی انٹرپریٹیشن نکالتا بھی رضائی رشتہ کس طرح کریٹ کرنا ہے۔ تو بیسیکلی آپ بھی اور غامدی صاحب بھی یہ جو بات کر رہے ہیں، جس کو میں تھوڑی سی کلیئرٹی دینا چاہ رہا ہوں کہ قرآن اپنی جگہ پہ ہے، سنت اپنی جگہ پہ ہے، اور اگر بخاری، اور آپ کو یہ جملہ کہ اگر حدیث نہ بھی ہوتی دین مکمل ہے، تو بخاری، اگر امام بخاری نہ ہوتے تو امام کوئی اور ہوتے، اور امام کوئی اور ہوتے، اور امام کوئی اور ہوتے، اور یہ ساری چیزیں تو ہیں، پارٹ ہیں دین کا حصہ، مطلب کہ دین سمجھنے کا حصہ، رائٹ؟ آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، بیسیکلی علم کی ضرورت، علم کی ضرورت ہے، اور یہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ اچھا جی، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں دودھ شریک کا رشتہ کیسے ہوتا تھا، اس کے بارے میں آج ریسرچ ہوگی اور اس کا ایک اصول نکل آئے گا، اس کو بیسیکلی، اور وہ چلتا رہے گا، اور وہ اینڈ آف ٹائمز تک چلتا رہے۔ آپ یہ بیسیکلی حدیث کے اوپر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ پرنسپل بتاتا ہے، آپ کو علت بتا دی گئی، حکم کی حقیقت بتا دی گئی۔ مطلب دین نے کہا شراب نہیں پینی، تو اب میں آج اطلاق کروں گا نا، میں روانہ پہ نہیں کروں گا اس کا، اگر مجھے لگتا ہے کہ اس سے نشہ آتا ہے، تو اس کے لیے میں یہ، جب میں کہتا ہوں نا کہ جی حدیث مثال کے طور پہ ہم تک نہ پہنچ، ہم بہت بڑے علم، اللہ کے پیغمبر کے اجتہادات، آپ کی سیرت و سوانح، آپ کی شرح و وضاحت، اور کبھی لوگ اس کو پڑھیں، ہم نے اس ذخیرے پہ 10 سال کام کیا ہے۔ علم کے طریقے پر دین کی چیزوں پر غور کیسے ہوتا ہے، اس کی بنیاد حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو تعلیم دی ہے کہ تم نے ظاہر پسند ہو کے نہیں رہ جانا، یہ حکم کی ایک حقیقت ہوتی ہے، اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے، مماثل صورتحال پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے، نئے نئے زاویوں کے اوپر اس کو لے کر آیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کی ٹریننگ حدیث نے ہمیں دی ہے۔ تو حدیث کو اس کی جگہ پر رکھیں، سنت کو اس کی جگہ پر رکھیں، قرآن کو اس کی جگہ پر رکھیں، کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ جہاں پر آپ کو حدیث میں آپ کے فہم کے مطابق ایک بات مل رہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ نے بیان کر دی کہ مثال کے طور پر شادی شدہ نے زنا کیا تو اس کو رجم کیا جائے گا، دوسری طرف قرآن کوئی اور بات کر رہا ہے، تو لوگ آگے بڑھ کے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حدیث کی روشنی میں قرآن سمجھا جائے گا، لہٰذا حدیث نے قرآن کو منسوخ کر دیا۔ یہ ہے، یہ ٹریجڈی ہے جس کو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس آپ آئیں گے وہی حدیث لے کر، تو ہم کیا کہیں گے؟ پہلے بتاؤ قرآن کیا کہتا ہے، کیا وہ یہ فرق کرتا ہے اس آیت میں؟ نہیں کرتا۔ آؤ غور کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے بات کیا کہی، یہ بھی ہو سکتا ہے قرآن کے مطابق ہو۔ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ قرآن اپنے بارے میں فیصلہ کر رہا ہے کہ میری بساط پہ اختلافات کا فیصلہ کرو، میں میزان فرقان معین حکم ہوں، میں آیا اس لیے ہوں کہ میں فیصلہ کروں، اور تم میری بات کو لے کر کہیں اور چلے گئے ہو اور فیصلہ۔ تو قرآن سے پوچھتے ہیں نا جا کر کہ بھائی یہ رسول اللہ کی حدیث کا کیا مطلب ہے؟ تو رسول اللہ نے شادی شدہ کو تو رجم کر دیا، اور غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے مارے قرآن کے مطابق، سر جلا وطنی بھی کی۔ تو عقل پکار کے کہتی ہے یار یہ 2 جرائم ہو گئے ہیں، یہ تو فساد فی الارض کی سزا جو قرآن میں بیان ہوئی اس کو بھی ساتھ اطلاق کر دیا، تو تھوڑا سا تفحص کیا تو ہمیں حدیث قرآن کے مطابق لگ گئی۔ آپ نے غور نہیں کیا تو آپ نے حدیث کو انڈیپینڈنٹ مستقل بجا سورس بنا دیا، اور اب آگے مجھے ڈراتے ہیں جی اس پر تو اجماع امت ہے، تم اجماع کے خلاف ہو گئے ہو۔ بھائی اجماع امت جو ہے وہ کل مل کر گئے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب نہیں، تو میں مان لوں گا؟ نہیں مانوں گا نا۔ تو اجماع جو ہے وہ دلیل کے اوپر ہوتا ہے،
دلیل آپ بتائیں گے وہ قرآن کی حاکمیت کو متاثر کرے گی تو اس دلیل کو ہم قبول نہیں کریں گے. نہیں وہ تو بالکل قبول نہیں ہوگی. بالکل صحیح ہے. اب جس طرح آپ نے ابھی اپنے ریسنٹ Q&A سیشن میں یہ بات بھی مینشن کی تھی کہ جی ہم حدیث کو دیکھیں گے, ویریفائی کریں گے, اگر وہ ہمیں مطمئن ہو جائیں گے قرآن کی روشنی میں وہ پوری اترتی ہوگی تو وہ سنت بن جائے گی. ایسے ہی ہم اس کو ایز اے سنت ایکسیپٹ کر لیں گے. سنت دو چیزوں کا فرق ہے. جب وہ حدیث مل جائے گی تو میں یہ دیکھوں گا کہ وہ کس کا بیان ہے. وہ اصل دین کا بیان ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے تو قرآن کے حکم کی شرح و وضاحت ہوگی. رائٹ. وہ اگر سنت کی کسی چیز کا بیان اس کے اندر آ گیا تو وہ کوئی الگ سے چیز ہی نہیں ہے, وہ سنت کا بیان ہے, وہاں پر سنت میرے پاس موجود ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اگر وہ چیز حدیث سے نکل رہی ہے, ٹھیک ہے, اب آپ نے بولا کہ وہ اگر ہم کنفرم ہو گیا سنت کا کوئی بیان ہے وہ اس میں آیا اور وہ حدیث میں ہے لیکن قرآن اس طرح سنت تواتر سے نہیں آ رہا, تو ہم اس کو ویریفائی کریں گے, سیٹسفائی ہوں گے تو ہم اس کو سنت مان لیں گے. سنت مان لیں گے, وہ کوئی مستقل سنت نہیں ہوگی. اس کی مثال میں سادہ آپ کو دیتا ہوں. نماز جو ہے وہ سنت سے منتقل ہو رہی ہے. نسل در نسل رسول اللہ نے نماز پڑھی, لوگوں نے پڑھی, آگے نسلوں میں منتقل کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی یہ حدیث میں آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رکوع کیسے کرتے تھے یہ حدیث میں آتا ہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو جیسے ہی ہم کہیں نا سنت ہے یہ, تو پھر ذہن میں گھپلا آتا ہے کہ اس کا مطلب سنت کے خبر روایت سے منتقل ہوتی ہے. تو اس کو ختم کیا, ہم کہتے ہیں اس کو اسوہ حسنہ کا نام دو. یعنی اس سنت پر بہترین طریقے سے عمل کا نمونہ. قرآن میں ایک چیز بیان ہوئی ہے, حدیث میں اس کی شرح و وضاحت آ گئی, تفہیم و تبیین آ گئی, اطلاقات مصداقات واضح کر دیے گئے. اب آپ کہیں, کیا آپ کبھی کہتے ہیں کہ حدیث میں قرآن بیان ہوا ہے؟ کبھی کہتے ہیں یہ؟ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ قرآن تو قرآن ہے, اس کی شرح و وضاحت حدیث کے اندر آتی ہے. وہ شرح و وضاحت حدیث میں بھی آتی ہے. وہ حدیث میں نہیں ہوگی تو فقہ کی کتابوں میں آئے گی, وہ نہیں ہوگی تو علماء کی گفتگو میں آئے گی. ابھی آپ مجھ سے دین کی شرح و وضاحت کا کام لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے؟ تو میری گفتگو میں بھی آ رہی ہے. تو میری گفتگو بھی دین پر مبنی ہے لیکن میں اپنی گفتگو قرآن کہوں گا. تو کیٹیگرائزیشن کا فرق ہے صرف اور صرف. ہم یہ ہرگز نہیں کہہ رہے کہ حدیث کو اٹھا کے دریا میں پھینک دو, اس کی کوئی دین میں حیثیت نہیں. کیٹیگرائزیشن کا فرق ہے. حدیث کو حدیث کی جگہ پہ رکھو, سنت کو سنت کی جگہ پہ رکھو, قرآن کو قرآن کی جگہ پہ رکھو. یہ جب آپ تینوں کو مکس اپ کر دیتے ہیں نا, اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے. پھر گڑبڑ ہوتی ہے. تو آئی تھنک اس کو کنکلوڈ کریں حسن بھائی, اس ٹاپک کو. تو بیسکلی ٹرمینالوجیز کا ایشو ہے ہمارے یہاں, کیونکہ ظاہر ہے عربی ہماری فرسٹ لینگویج ہے نہیں, تو باقی ساری چیزیں اسی سے سب نکل رہی ہیں. جن کی فرسٹ لینگویج تھی, مسئلہ ان کے پیدا ہوا, انہی کے علم کو آگے امت نے پھیلایا ہے. یہ علم کا مسئلہ ہے, یہ کوئی زبان کا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ اجمیوں میں یہ چیز پیدا ہو گئی تھی. علم کا مسئلہ ہے. علم کے مسئلے میں پہلے دن سے یہ چیز سامنے آنا شروع ہو گئی نا. مطلب میں آپ کو اس کی سادہ مثال دیتا ہوں عام آدمی کو سمجھانے کے لیے. یہ بالکل ایسے ہی کہ غامدی صاحب نے کتاب لکھی ہے میزان, ٹھیک ہے نا. وہ اس کتاب میں کہتے ہیں جی میری جو تحقیقات علمی ہے وہ میں نے اس میں بیان کر دی ہیں. میں 15 سال سے ان کے ساتھ رہتا ہوں. آپ میرے پاس لے کر آتے ہیں میزان کتاب اور آپ کہتے ہیں کہ دیکھو عام صاحب نے تو اس میں یہ بات لکھی ہے. میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں یار میں 15 سال ان کے ساتھ رہا ہوں, انہوں نے یہ بات تو لکھی ہے لیکن اس بات کا مفہوم یہ ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں. تو آپ اس کی طرف کان اٹھا کے دیکھیں گے نا کہ بھائی یہ تو بندہ آخر ساتھ رہا ہے, تو میں غور کرتا ہوں یہی ٹھیک کہہ رہا ہو سکتا ہے میں ہی غلط ہوں, مجھے بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو. اچھا جو مفہوم میں آپ کو بتا دوں یہاں تک تو آپ بالکل رویہ ٹھیک رہے گا, آپ سنیں گے. جو مفہوم میں آپ کو بتاؤں وہ میزان کتاب کی عبارت پر کوالیفائی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ قرات جو ہے قرآن مجید کی صرف ایک ہے. میں کہوں نہیں یار میں غام صاحب کے ساتھ رہا ہوں, میں نے 30 سال ان کے ساتھ گزارے ہیں. وہ کہتے ہیں قرات تو 17 ہیں. اب 17 کو ایک میں کوالیفائی ہونا ہے تب میری بات شرح و وضاحت بنے گی, ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ حسن صاحب کی روایت کی روشنی میں غامدی صاحب کی کتاب میزان کا فلاں صفحہ ہم منسوخ سمجھیں گے. یہ آپ کو کہنا پڑے گا. تو یہ کہنے کی آپ کے پاس کوئی دلیل, اس کی اتھارٹی غامدی صاحب نے دی ہو دنیا کو کتاب میں لکھ کے کہ میرے شاگرد یہ بتائیں گے جی میری کیا چیز منسوخ. وہ غامدی صاحب اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں میرا پورا تصور دین فہم میں نے اس میں بیان کر دیا ہے, اور میں آ کے دعویٰ کر رہا ہوں نہیں جی ان کا فہم تو میں نے منسوخ کر دیا. تو یہی معاملہ ہوا ہے قرآن کے باب میں. قرآن کی آیت ہے, حدیث میں بظاہر آپ کو قرآن سے مختلف ایکسپلینیشن نظر آ رہی ہے. تو اب رویہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ غور کرتے اپنی انڈرسٹینڈنگ پہ, غور کرتے قرآن کی انڈرسٹینڈنگ پہ. جو آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا نہیں روایت اصل ہے, دوسرے نے کہا اجماع اصل ہے, تیسرے نے کہا نہیں مشاہدہ اصل ہے. تو قرآن وہاں رہ گیا اور یہ چیزیں اس کے اوپر آ گئی. اور پھر ٹرمینالوجیز کی مس انڈرسٹینڈنگ اور علم کی کمی اور یہ سب کی وجہ سے سب گڑبڑ ہو گیا. چلیں حسن بھائی آپ نے بڑا زبردست اپنا پوائنٹ آف ویو پٹ اپ کر دیا ہے یہاں پہ, اینڈ جو لوگ دیکھیں گے وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں.